الرحيم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. صدق الله العليم وصدق رسوله النبي الكريم. ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. آج میں آپ کے سامنے ایک اہم عنوان کو لے کر آیا ہوں، جو عنوان جو کشیدہ عنوان نہیں ہے۔ ہر شخص اس دور میں جانتا ہے جو امت مسلمہ اس وقت گزر چکی ہے، اور ہر شخص یہ بھی جانتا ہے کہ امت مسلمہ کن وجوہات کی وجہ سے گزر گئی ہے، لیکن یہ پورے عنوان کو ایک مجموعی شکل دے کر آج آپ کے سامنے پیش کرنے لگا ہوں۔ میرے عزیز محترم، اگر دیکھا جائے ہر شخص کو قوم سے جدا ہو چکا ہے، کوئی خاندان سے جدا ہو چکا ہے، کوئی گھر سے جدا ہو چکا ہے، کوئی بستی سے جدا ہو چکا ہے، کوئی ماں باپ سے جدا ہو چکا ہے، کوئی بھائی اور دوستوں سے جدا ہو چکا ہے۔ تاکہ ہر شخص نفسی نفسی کا نعرہ لگا رہا ہے۔ کیا وجہ ہے؟ اس نے دین اسلام کو چھوڑ دیا ہے۔ اس کو جو دین بھیجا گیا تھا، جو شریعت بھیجی گئی تھی، اس کو چھوڑ دیا ہے۔ اگر تم چاہتے ہو کہ امت مسلمہ ایک طرح بات پر جمع ہو جائے، اگر تم چاہتے ہو کہ امت مسلمہ ایک واحد کی مثال بن جائے، اگر تم چاہتے ہو کہ امت مسلمہ ایک مضبوط کتاب بن جائے، اگر تم چاہتے ہو کہ امت مسلمہ ایک طاقت بن جائے، اس چار باتوں پر عمل کرنا آپ نے آج کی پڑے گا۔ سب سے پہلے سنت کے لیے لازمی ہے کہ اللہ کو مانے، اللہ کو ماننے کے بعد اس سنت کے لیے یہ بھی لازمی ہے کہ اس کے جو نبی اور رسول بھیجا گیا ہے اس کو مانے، اور اللہ نبی اور رسول کو ماننے کے بعد اس سنت کے لیے یہ بھی لازمی ہے اللہ کے احکامات کو قبول کرے، اور اللہ کے احکامات کو قبول کرنے کے بعد اس سنت کے لیے یہ بھی لازمی ہے اس پر جو نبی اور رسول بھیجا گیا اس کی طرف زندگی کو اپنی زندگی بنائے۔ آپ سوچ رہے ہوں گے اس بات کے لیے آئی کہاں سے، اور یہ آدمی آپ کتاب سے ثابت کرنے لگا۔ یا ایھا الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے، وہ ایمان لانے والے کون ہوتے ہیں؟ جو اللہ کو مانتے ہیں اور نبی کو مانتے ہیں۔ پھر آگے اللہ کو کہتا ہے اطیعوا اللہ، کہ اللہ کے احکامات کو قبول کرتے ہیں۔ پھر آگے اللہ کی کتاب پھر کہتے ہیں اطیعوا الرسول، نبی کی زندگی کو زندگی بنائے۔ آپ سوچ رہے ہوں گے اس طرح ہمارے سامنے کوئی ایسی مثال تو نہیں ہے کہ پوری امت مجھے ہو گئی، اور میں آج آپ کو 3 مثالیں دینے لگا۔ نوح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ایک امت دی، اس امت کے کچھ لوگوں نے اللہ کو مانا، نوح علیہ السلام کی اتباع کی، پھر وہ امت کس کے مثال ہو کر اپنے منزل تک پہنچ جاتی ہے۔ اسی طرح اس دھرتی پر ایک امت آتی ہے، اس کا پیغمبر موسیٰ علیہ السلام آتا ہے، امت جو اللہ کے احکامات کو قبول کرتی ہے اور نبی کی طریقے کو اپناتی ہے، اس کے لیے 12 ہاتھ کی لائن سے بن جاتی ہے، اور اس کا دشمن جو قیامت تک عبرت کا نشان بن جاتا ہے۔ پھر ایک وقت پھر آتا ہے اس زندگی پر ایک امام آتا ہے، اس کا دنیا خاتم المرسلین کے نام سے پکارتی ہے، اس کو ایک امت دی جاتی ہے، چاہے امت 313 کی شکل میں نظام کیوں نہ اترے، پھر دشمن کو اپنا دکھا دیتی ہے۔ اسی طرح وہ امت جو اور کی زمین پر جو اللہ کے احکامات کو قبول کر کے نبی کی زندگی کو اپنی زندگی بنا کر جو میدان لے کرتی ہے، جب تک اللہ کے احکامات کو مانتی ہے اور نبی کی زندگی کو اپنی زندگی بنا لیتی ہے، اس وقت تک وہ تمام اس کے لیے تلوار بن جاتا ہے۔ میرے عزیز بزرگ، ان مثالوں کو ذکر کرنے کے بعد آپ میرے لیے یہ اعتراض کرو گے کہ اس دور میں
بہت مشکل ہو چکا ہے، کس طرح یہ مدت ہوگی، لیکن آج آپ کی آسانی کے لیے دین اسلام میں صرف 5 احکام بتانے لگا ہوں، آپ اس کو اپناؤ گے تو کامیاب ہو جاؤ گے۔ سب سے پہلے آپ کے لیے ضروری ہے کلمہ کو پڑھو، کیونکہ ایک اللہ کو مانو گے، ایک بادشاہ کو مانو گے، تبھی بھی آپ مجاہد ہوگے۔ اور اس کے بعد نماز، روزہ، زکات، اس پر جب عمل کرو گے آپ کامیاب ہوتے ضرور جاؤ گے۔ ہماری